خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا. یعنی یہ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، خاص طور پہ ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ ہماری صحت کی بھی گارنٹی دیتے ہیں. یعنی جب ایک مسلمان روزے رکھتا ہے اور سحری سے لے کے افطار تک اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا ہر چیز چھوڑ دی جاتی ہے، تمام حلال چیزیں بھی چھوڑ دی جاتی ہیں. تو ناظرین، سے کہا ہی جاتا ہے کہ ایک تو جو جسم میں فاسد مادے ہوتے ہیں، جو آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لوگ ڈیٹاکس کر رہے ہیں، مختلف ڈرنکس پی رہے ہیں، مختلف گولیاں کھا رہے ہیں. تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیٹاکس کرنے کا بہترین ذریعہ یہ روزے دے دیے ہیں. جو لوگ 30 دن کے پورے روزے رکھتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں سے دور ہو جاتے ہیں، جن میں معدے کی بیماریاں ہیں، جن میں موٹاپے کی بیماری ہے، جن میں کینسر ہے اور دوسری ایسی چیزیں، یا بہت سی آٹو امیون ڈیزیزز جس میں جسم کے اپنے ہی خلیوں کو اپنے ہی سیلز کھانا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو فاسٹنگ کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں تمام ایسے سیلز جو کہ اب نارمل ہوں، ریپڈلی گرو کر رہے ہوں، جن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تمام سیلز ختم ہو جاتے ہیں، ڈائی آؤٹ ہو جاتے ہیں. آج کل کینسر کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بہترین علاج یہ ہے کہ انسان روزے رکھے، فاسٹنگ کرے. جتنا زیادہ دیر تک فاسٹنگ کی جائے گی، بلکہ کینسر کے علاج میں جو دوائیں دی جاتی ہیں ان کا مقصد بھی دراصل یہی ہوتا ہے کہ وہ سیلز کی جو کھانا پینا ہے اس کو بلاک کر دیتے ہیں. میتھوٹریکزیٹ یا کوئی بھی ایسی دوائیں جو کینسر کے لیے دی جاتی ہیں، کیمو تھراپی جسے کہتے ہیں. تو ناظرین، بڑی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اس کی گنتی پوری کرو، یعنی پورے روزے ہمیں رکھنے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں چلو ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا، لیکن ناظرین اگر آپ 30 دن کے پورے روزے رکھیں یا اپنی زندگی میں پیر اور جمعرات کے روزے کو لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ یا جو لوگ پورے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی صحت دیتا ہے کہ انہیں نہ زکام ہوتا ہے، نہ کھانسی، نہ نزلہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، روزے بھی پورے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرض بھی پورا ہو جاتا ہے. بہرحال ناظرین، اپنے آج کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ روزہ اور صحت جو ہے یہ ڈاکٹر عیسیٰ لیبس اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اور آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے فزیکل ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے. یعنی کوئی شخص اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا بیٹھے سیڈنٹری لائف اسٹائل سے اس کی باڈی کا پوسچر چینج ہونے لگتا ہے، اس کے جوائنٹس اگر اسٹف ہو جاتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر ایسا ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ زندگی کو نارملائز کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ اب دوبارہ سے اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آ سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر عیسیٰ لیبس اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے اس کے مختلف سینٹرز میں، خاص طور پہ ابوالاصفہانی سینٹر اور گلستان جوہر سینٹر میں باقاعدہ ریہیب سینٹر موجود ہے، اسپورٹس ایکٹیویٹیز وہاں موجود ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان ڈاکٹر موجود ہیں، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈاکٹریٹ آف فزیکل ریہیب میڈیسن بھی ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اسپورٹس ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماہنور بگٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر ماہنور، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اچھا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ ریہیب کیا ہے، کسے کہتے ہیں یہ فزیکل ریہیب؟ بیسیکلی فزیکل ریہیب میں ہمارے پاس، ویسے اگر ریہیب کی ہم ٹرم ڈسکس کریں تو یہ بہت یوج ہے WHO کی طرف سے، بٹ ہم فزیکل تھراپی اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بات کریں تو موسٹلی ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو جیسے آپ نے ہمیں پہلے بتایا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد پوسٹ نیٹل کیئر ہے، بچوں کی ٹریٹمنٹس ہیں ڈفرینٹ کنڈیشنز میں، یا پوسچر کے اوپر، یا پوسٹ ٹرامیٹک انجریز کے اوپر، یا اسپورٹس انجریز کو بیسکلی ہم لوگ کیٹر کر رہے ہوتے ہیں اسپورٹس ریہیب میڈیسن میں. یا اسٹروک کے پیشنٹس ہیں ہمارے پاس. اب بہت ساری کنڈیشنز ہیں، اگر ہم ڈسکس کرنے چاہیں تو ہماری فزیکل تھراپی ریہیب میڈیسن کے انڈر میں وہ آ رہی ہوتی ہیں جنہیں ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جنہیں آپ ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا، جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں جو خدا نخواستہ کسی وجہ سے کوئی لیگمنٹ بریک ہو گیا، یا یہ فزیو تھراپی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں بغیر سرجری کے، یا سرجری ضروری ہوتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. بیسیکلی ہمارے پاس لیگمنٹ اور ہمارے پاس منسکل انجریز ہوتی ہیں جو پھر انڈر آ جاتی ہیں. اس میں مسل ٹیئر بھی آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس، خاص طور پہ اسپورٹس ایتھلیٹس کے اندر. تو وہ اسپرین ہے یا اسٹرین ہے یا ٹینڈن انجری ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ لیول آف انجری کیا ہے. یہ کیٹیگرائزڈ ہوتی ہیں 3 لیولس کے اوپر، 1، 2 اینڈ 3. فرسٹ کے اندر ہمارے پاس مائنیوٹ ٹیئر ہوتا ہے،
تو اس کے بعد یا اگر سرجری کے بعد اسے پورا ریپیئر کیا گیا ہے تو پھر ہمارے پاس پوسٹ کیئر میں آ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ. آ جاتے ہیں. اچھا آپ کا جو ریہیب سینٹر ہے کہاں پہ واقع ہے ذرا یہ بتا دیجیے گا. یہ ابوالاسفہانی روڈ پہ ابوالاسفہانی روڈ پہ جی وہاں پہ موجود ہے. گلستان جوہر چورنگی کے پاس موجود ہے. گلستان جوہر چورنگی کے پاس. اور ہماری جو مین برانچ ہے ناظم آباد میں وہاں پہ بھی فیسلٹی موجود ہے ریہیب میڈیسن کی. اچھا کوئی ایسا شخص جو کہ یعنی کارڈیک مریض ہو گیا ہو اور ظاہر سی بات ہے جب چاہے اینجیوپلاسٹی کی جائے یا بائی پاس آپریشن ہو, بیڈ ریسٹ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنا اسٹیمنا کھو دیتا ہے. بالکل ایسی صورت میں کارڈیو ایکسرسائزز کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا اسٹیمنا واپس لے سکے, کیونکہ اب ہارٹ کی ری ویسکولرائزیشن تو ہو گئی, ہارٹ تو آپ کا دوبارہ سے اس کو ری ویسکولرائز کر دیا گیا, لیکن جو ویکنس جو کمزوری آپ کے جسم میں آ گئی ہے اتنے دنوں بستر پہ لیٹے رہنے کی وجہ سے, اس کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ بیسکلی یہ پھر ہمارے انڈر میں آ جاتا ہے کارڈک ریہیب کے انڈر میں آ جاتا ہے. اس کے اندر پھر بریدنگ ایکسرسائزز اور 2 چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, انڈیورنس اور اسٹرینتھ کے اوپر, جو بیسکلی پیشنٹ لوز کر رہا ہوتا ہے. اب گریجولی ہم لوگ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں انیشیل ایکٹیویٹیز سے پیشنٹ کی اسٹارٹ کرواتے ہیں اور پھر فردر لے کے جاتے ہیں. سیکنڈ چیز ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ سرجری سے پہلے اس کی ایکٹیویٹی لیول کیا تھا. مین جو ٹارگیٹ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جو اس کی سرجری سے پہلے اس کا ایکٹیویٹی لیول تھا پیشنٹ کو دوبارہ ریہیب کر کے اسی ایکٹیویٹی لیول پہ لے کے جایا جا سکے. اچھا اسی حساب سے پھر آپ کر لیتے ہیں. پلان اس میں ضروری ہوتا ہے کہ ہر چیز کی نگرانی کی جا سکے. ایگزیکٹلی ہر چیز اس پہ کاؤنٹ کر رہی ہے. ایج ہوتا ہے, جینڈر ہوتا ہے, یا اس کے علاوہ کارڈیو ویسکولر سرجری کے ساتھ ہو سکتا ہے اسے انڈر لائن کوئی اور کنڈیشنز بھی ہوں, ڈائبیٹک ہو سکتے ہیں, ہائپرٹینسو ہو سکتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں مانیٹر کر کے ہی ان کا ٹریٹمنٹ پلان کیا جاتا ہے اور باقاعدہ نگرانی میں کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مساف نہ ہو سکے. بالکل. اچھا ابوالاسفہانی روڈ, گلستان جوہر اور مین برانچ تینوں جگہوں پہ یہ تمام فیسلٹیز دی جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر ماہنور آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ وردہ بھی موجود ہوں گی جو ڈاکٹر عیسیٰ لیب سے تعلق رکھتی ہیں, ان سے بھی باتیں کریں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات آباد ہے رمضان اور سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا. آج ہم بات کر رہے ہیں فزیکل ریہیبلیٹیشن پہ کہ کس طریقے سے ایک شخص اگر کوئی نہ کوئی اسے میڈیکل پرابلم ہو جائے یا نیچرلی اس کا اسٹیمنا کم ہو جائے یا جسم صحیح طریقے سے کام کرنا چھوڑ دے, خاص طور پہ مسلز اور بونز, تو پھر انہیں کس طرح ریہیب کیا جاتا ہے. مختلف سینٹرز میں آپ کو جاگنگ کرا کے, کارڈیک ایکسرسائزز کرا کے آپ کو فٹ کر لیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماہنور بگٹی جو کہ ریہیب سینٹر کی ڈائریکٹر ہیں, خاص طور پہ جو ابوالاسفہانی سینٹر ہے ڈاکٹر عیسیٰ لیب کا, اس کے علاوہ جوہر چورنگی پہ موجود ہے اور مین برانچ عیسیٰ لیب میں یہ سینٹرز موجود ہیں. ابھی ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے وردہ بٹ نے, جو کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, ساتھ ساتھ یو ایس پاکستان روٹری ایلومنائی جو ہے اس کی بھی یہ کافی میٹرز دیکھتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سوشل چیزیں, جب تک کہ انسان کے اندر ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرنے کا جذبہ نہ ہو اس وقت تک یہ تمام کام نہیں ہو سکتے. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم وردہ, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی اچھا, عیسیٰ لیب میں آپ کا کیا رول ہے؟ بیسیکلی عیسیٰ لیب میں میں کارپوریٹ مینیجر ہوں, ہیڈ آف ساؤتھ زون, اور جتنے بھی کارپوریٹس ڈپارٹمنٹ ہیں تو بیسیکلی میں وہ لیڈ کر رہی ہوں. اچھا, ساؤتھ میں آپ کی ماشاءاللہ برانچز بھی بڑھ گئی ہیں, برانچز جیسے کورنگی اور یہ تمام چیزیں, اور پھر آپ کے ڈیفنس, زمزمہ, 26 اسٹریٹ, یہ ساری چیزیں ہارادار سول برانچ, یہ سب ساؤتھ زون میں آتا ہے. اچھا ساؤتھ زون میں آپ نے کارڈیک ریہاب کا یا اس قسم کی کوئی سروسز ابھی انٹروڈیوس نہیں کرائیں؟ بیسیکلی فزیو تھراپی کی سروسز ابھی ہم لانچ کرنے والے ہیں اور اس چیز پر کافی حد تک کام شروع ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں. اس سے ہمارے ساؤتھ زون میں بیسیکلی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس چیز کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں, تو فزیو تھراپی ایز سون ایز پاسبل ہم لانچ کر دیں گے. اچھا, ہوم سروسز میں ڈاکٹر عیسیٰ لیب نے کافی ابھی چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں, جیسے کہ ریڈیولوجی کی سروسز, ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, باقی چیزیں. آپ بتائیں گی ڈاکٹر مانور کی کیا کیا چیزیں انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں ہوم سروسز میں؟ جیسے کہ آپ کو پتا آج کل کووڈ کا ہے, اس کے کلیکشنز ہمارے پاس آ رہے ہیں, بلڈ ٹیسٹ موسٹلی. جو پیشنٹ پہلے ایشو ہوتا تھا کہ پیشنٹ جو موبائل نہیں ہے یا بیڈ ریٹن ہے, ان کو لیب تک لے کے آنا بڑا ایک فیملی کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا.
تو اب یہ سروسز پرووائڈ کریں along with that کہ فزیوتھراپی سروسز بھی ہوم وزٹس پہ جو تھراپسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں, جو پیشنٹ ہمارے جن کے لیے ڈیفیکلٹ ہے آنا, ان کے لیے بھی یہ سروسز اب اویلیبل ہیں ہمارے پاس. یعنی اب تقریباً تمام ہی سروس, اب سی ٹی اسکین وغیرہ رہ گئے, باقی تمام چیزیں گھر پہ ہی ہو جاتی ہیں. اور یہ تمام پورے کراچی میں سروسز موجود ہیں جی بالکل. کہ کسی کو الٹرا ساؤنڈ کرانا ہو یا ایکس رے کرانا ہو, کیونکہ آج کل کووڈ کی وجہ سے ایکس رے کرانے کی بہت ضرورت پڑ جاتی ہے, لنگس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں, تو گھر پہ ہو جاتے ہیں, ایس او بیز کے ساتھ ہوتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایکس رے کس پارٹ کا ہے اور کس نوعیت کا ہے, اس کے حساب سے ہمارے پاس گراؤنڈ فلور کے لوگوں کو ہی ہو جاتے ہیں. لوگوں کو اتر کے وین میں آنا پڑتا ہے یا پورٹیبل مشین آپ موو کرتے ہیں؟ پورٹیبل مشین موسٹلی موو کر لیتے ہیں, ہمارے پاس اکوپمنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر پورٹیبل ڈیوائسز موجود ہیں ہمارے پاس. نہیں, وین جو جاتی ہے گھر پہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ کون سے ٹیسٹ کی ہے, اس نے کون سے ٹیسٹ ہمارے پاس رجسٹر کروائے ہیں, اس کے حساب سے جو ٹیسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ہوم وزٹ کے لیے, اس کے لیے ہماری وین جاتی ہے اور پیشنٹ کے رپورٹس وغیرہ بھی ایون کے گھر پہ بھی ڈلیور ہو رہی ہیں آج کل. گھر پہ تمام چیزیں ڈلیور ہو جاتی ہیں. چلیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. وردہ مجھے ذرا سے بتا دیجیے گا آپ کے پاکستان یو ایس ایلومنائی نیٹ ورک جو ہے کیا کرتا ہے؟ یہ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ بھی ایگزیکٹو ممبر ہے. بیسیکلی پاکستان یو ایس ایلومنائی نیٹ ورک ایک اسکالرشپ کارنر ہے. جتنا بھی یو ایس بیسڈ یو ایس اسکالرشپ اسٹوڈنٹس اویل کرتے ہیں, چاہے وہ کراچی بیسڈ ہو یا یو ایس سے ریلیٹڈ ہو, جو یو ایس اسپانسر کرتا ہے اس اسکالرشپ پہ جو بھی بچہ یا جو بھی اسٹوڈنٹ جاتا ہے, جب وہاں سے گریجویٹ ہو جاتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ ان کو پرووائڈ ہو جاتے ہیں, تو وہ پوان مطلب پاکستان یو ایس ایلومنائی نیٹ ورک کے ممبر بن جاتے ہیں. ہماری ایک اپنی بہت بڑی فریٹرنٹی ہے. فار انسٹنس جیسے ہمارے کنٹری کے الیکشنز ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ہمارے پوان کے بھی الیکشنز ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم دا وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان یو ایس ایلومنائی نیٹ ورک. اور یس, اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ کمیونٹی سروس بیسیکلی اسکالرشپس دی جاتی ہیں. اسکالرشپس دی جاتی ہیں, ڈفرینٹ اپارچونیٹیز ملتی ہے. فار انسٹنس اسلام آباد میں کوئی ایک کانفرنس لانچ ہونے والی ہے. اور ایلومنائی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے اب میں کسی کالج میں پڑھا ہوں اور وہاں سے میں پاس آؤٹ کر گیا ہوں, تو وہاں کے جو میرے اولڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ اس کے ایلومنائی فارم کریں گے. لیکن یہاں کے ایلومنائی کو ہی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور اپارچونیٹی بھی دی جاتی ہے. ہمارا یہ ہے کہ ایلومنائی تو بن گئے, اب ان کا کام ختم نہیں ہوا, ان کے لیے پھر بھی اپارچونیٹیز ہم اویل کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی اپارچونیٹی آ رہی ہے ہم اپنے پوان میں شیئر کر دیتے ہیں. تو موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک بار یو ایس جا چکا ہوتا ہے وہ دوبارہ بھی چلا جاتا ہے, دوبارہ بھی اسکالرشپ. تو یہ کوئی ٹائم لیمٹس نہیں ہے. ڈاکٹر مانور, آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی فزیکل ریہاب کے حوالے سے؟ بیسکلی فزیکل ریہیب ہمارا مسکنسیپٹ یہ ہے, اور کافی لوگوں کو نالج بھی نہیں ہے. بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو ہمیں نہیں پتہ جنرل پبلک کو کہ وہ ٹریٹ ہوتی ہیں فزیکل ریہیب میں. فار ایگزامپل کہ بٹائیگو چکر کیا ہے, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جنرل پاپولیشن میں. ہمارے پاس پیشنٹ کسی اور کنڈیشن کے ساتھ آتے ہیں, پھر کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمیں بٹائیگو بھی, ہم اس کی میڈیسن لے رہے ہیں کافی عرصے سے, وہ سبسائڈ نہیں ہو رہا. تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی فزیکل ریہیب میں بہت اچھی ہے. اچھا, 2 to 3 وزٹ کے اندر وہ تو یعنی فزیکل ریہاب سے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اگر ہم سمپل ورڈ میں بولیں, فیس کا فالج کہا جا رہا ہوتا ہے, بیلس پیلسی, لکوا جسے ہم کہتے ہیں, بیلس پیلسی ہے, اس کی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہے. جیسے آپ کا فیس پہلے تھا وہ دوبارہ ویسے ہی ہو جائے گا, لیکن بہت سارے لوگوں کو نالج نہیں ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے. بالکل ڈاکٹر مانور, آپ کو ہم دوبارہ بھی بلائیں گے تاکہ ڈیٹیل میں اس پہ ہم بات کر سکیں. وردہ, آپ سے بھی دوبارہ پروگرام میں مزید بات ہوگی تاکہ آپ مزید ہمیں بتائیں, خاص طور پہ یہ جو آپ فوٹو سرٹیفائڈ جرنلسٹ بھی ہیں نا, اس حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے, اور آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے یہ سیگمنٹ پیش کیا جا رہا تھا. ہمارے ساتھ وردہ بٹ موجود تھیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماہنور مکتی موجود تھی. ہم ناظرین ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل صاحب. ان سے ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے, روزوں کے حوالے سے, اور کچھ تھوڑی سی سیاسی باتیں بھی کریں گے. تو کہیں نہ جائیے گا, بریک کے بعد آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.